بسم اللہ الرحمن الرحیم وبیع الاعمی وشراؤہ صحا، اور نابینا کی بیع اور اس کی شراء صحیح ہے۔ وَلَهُ الْخِيَارُ مُشْتَرِيًا، اور اس کے لیے خیار ہوگا اس حال میں کہ خریدنے والا ہو۔ وَيَسْقُطُ بِمَسِّهِ الْمَبِيعَ، اور ساقط ہو جائے گا خیار اس کے مبیع کو چھونے کے ساتھ۔ وَشَمِّهِ وَذَوْقِهِ، اور اس کو سونگھنے اور اس کو چکھنے کے ساتھ۔ اَيْ بِمَسِّهِ فِيمَا يُدْرَكُ بِالْمَسِّ، یعنی اس کے چھونے کے ساتھ اس چیز میں کہ جس کا ادراک ہوتا ہے چھونے سے۔ وَبِشَمِّهِ فِيمَا يُدْرَكُ بِالشَّمِّ، اور اس چیز کو سونگھنے کے ساتھ اس چیز میں کہ جس کا ادراک ہوتا ہے سونگھنے کے ساتھ۔ وَبِذَوْقِهِ فِيمَا يُدْرَكُ بِالذَّوْقِ، اور اس کے چکھنے کے ساتھ اس چیز میں کہ جس کا ادراک کیا جاتا ہے چکھنے کے ساتھ۔ وَبَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ، نابینا خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ نابینے نے اگر کوئی شے خریدی ہے تو اس کو بھی خیار رویت حاصل ہوگا، لیکن اس کا خیار کس طرح ساقط ہوگا دیکھیں گے کہ مبیع کس طرح سے معلوم ہوتی ہے۔ اگر مبیع چھونے سے معلوم ہوتی ہے تو پھر اس کا ادراک، اس کا جو خیار رویت ہے وہ چھونے سے ختم ہو جائے گا، اور اگر سونگھنے سے معلوم ہوتی ہے تو اس کا خیار رویت سونگھنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا، اور اگر چکھنے کے ساتھ معلوم ہوتی ہے تو اس کا خیار رویت چکھنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ نابینا خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ نابینا نے اگر کوئی شے خریدی ہے تو اس کو بھی خیار رویت حاصل ہوگا، باقی اس کا خیار رویت کس طرح ساقط ہوگا تو دیکھیں گے وہ مبیع کس طرح معلوم ہوتی ہے۔ اگر مبیع چھونے سے معلوم ہوتی ہے تو اس کا خیار چھونے سے ختم ہوگا، سونگھنے سے معلوم ہوتی ہے تو اس کا خیار سونگھنے سے ختم ہوگا، چکھنے سے معلوم ہوتی ہے تو اس کا خیار چکھنے سے ختم ہو جائے گا۔ وَبِوَصْفِ الْعِقَارِ، اور زمین کا وصف بیان کرنے کے ساتھ خیار ختم ہوگا۔ وَلَا اعْتِبَارَ لِوُقُوفِهِ فِي مَكَانٍ، اور کوئی اعتبار نہیں اس کے ایسے مکان میں کھڑے ہونے کا۔ لَوْ كَانَ بَصِيرًا، اگر وہ دیکھنے والا ہوتا، لَرَآهُ، تو اس کو دیکھ لیتا۔ كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ تعالی، جیسا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ وَبِوَصْفِ الْعِقَارِ، اگر نابینا نے زمین خریدی تو اس کا خیار رویت تب ختم ہوگا جب کہ زمین کے اوصاف اس کے سامنے بیان کر دیا جائے کہ یہ کس طرح کی زمین ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا خیار رویت اس طرح ختم ہوگا کہ اسے ایسے مکان میں کھڑا کیا جائے کہ اگر وہ بینا ہوتا تو اس کو دیکھ لیتا۔ تو اس پر شارح نے رد کر دیا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نابینا نے اگر زمین خریدی تو اس کا خیار رویت اس وقت ختم ہوگا جب کہ زمین کے اوصاف اس کے سامنے بیان کر دیے جائیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا خیار رویت تب ختم ہوگا جب اسے ایسے مکان میں کھڑا کر دیا جائے کہ اگر وہ بینا ہوتا تو اس زمین کو دیکھ لیتا۔ ان پر رد کر دیا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَمَنْ رَأَى أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ، اور جس نے دیکھا دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا، ثُمَّ شَرَاهُمَا، پھر ان دونوں کو خرید لیا، ثُمَّ رَأَى الْآخَرَ، پھر دوسرے کو دیکھ لیا، فَلَهُ رَدُّهُمَا، تو اس کے لیے جائز ہے ان دونوں کو لوٹانا، لا رد الآخر، نہ کہ لا رد الآخر وحدہ، نہ کہ صرف دوسرے کو لوٹانا، لئلا يلزم تفریق الصفقة قبل التمام، تاکہ لازم نہ آئے سودے کا متفرق ہونا تام ہونے سے پہلے۔ وَمَنْ رَأَى أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ، دو کپڑے تھے، ایک کو دیکھا اور دوسرے کو نہیں دیکھا، پھر دونوں کو خرید لیا، پھر دوسرے کپڑے کو بھی دیکھ لیا اور وہ اسے پسند نہیں آیا، تو مشتری کو دو اختیار ہیں، دونوں اپنے پاس رکھے یا دونوں کو واپس کر دے۔ ایسا نہیں کر سکتا کہ صرف دوسرے کو واپس کرے۔ دو کپڑے تھے، ایک کو دیکھا ایک کو نہیں دیکھا، پھر دونوں کو خرید لیا، پھر دوسرے کو بھی دیکھ لیا، اب وہ اسے دوسرا پسند نہیں آیا، تو اب چاہے تو دونوں کپڑے اپنے پاس رکھے اور چاہے تو دونوں واپس کر دے۔ ایسا نہیں کر سکتا کہ صرف دوسرے کو واپس کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صرف دوسرے کو واپس کرے گا تو تفریق الصفقہ قبل التمام لازم آئے گا، سودے کے تام ہونے سے پہلے سودے کا متفرق ہو جانا، عقد کے تام ہونے سے پہلے عقد کا متفرق ہو جانا، جو کہ جائز نہیں ہوتا۔ باقی یہ تفریق الصفقہ قبل التمام اس طرح لازم آئے گا کہ چونکہ مشتری کو خیار رویت حاصل ہے اور خیار رویت کے ہوتے ہوئے سودا تام نہیں ہوتا، لہذا اگر ایک کپڑا واپس کرے گا تو عقد کے تام ہونے سے پہلے بائع پر سودا متفرق ہو جائے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔
باقی تفریق الصفقہ قبل تمام اس طرح لازم آئے گا کہ مشتری کو خیار رویت حاصل ہے اور خیار رویت کے ہوتے ہوئے عقد تام نہیں ہوتا، لہذا اگر واپس کرے گا صرف ایک کپڑا تو بائع پر عقد کے تام ہونے سے پہلے سودا متفرق ہو جائے گا کہ اسے ایک کپڑا مل رہا ہے دوسرا نہیں مل رہا، اور تفریق الصفقہ قبل تمام جائز نہیں ہوتا۔ ومن رعا شیئا، اور جس نے کوئی شے دیکھی، ثم شراہ، پھر اس کو خرید لیا، خیرا، تو اس کو اختیار دیا جائے گا، ان وجدہ متغیرا، اگر اس نے اس کو پایا تبدیل شدہ، وإلا لا، ورنہ نہیں، والقول للبائع، اور قول بائع کا معتبر ہوگا فی عدم تغیرہ، اس کے تبدیل نہ ہونے میں، وللمشتری فی عدم رؤیتہ، اور قول مشتری کا ہوگا اس کے نہ دیکھنے میں۔ اذا اشترى شیئا، یعنی جب خریدے کسی شے کو، قد رآہ، جس کو اس نے دیکھا تھا، فقال البائع، تو بائع نے کہا، انہ لم یتغیر، یہ تبدیل نہیں ہوئی، حتی لا یکون لک الخیار، حتیٰ کہ نہیں ہوگا تیرے لیے خیار، فالقول للبائع، پس قول بائع کا معتبر ہوگا، مع حلفہ، اس کی قسم کے ساتھ، ولو قال المشتری، اور اگر مشتری نے کہا، لم ارہ، میں نے اس کو نہیں دیکھا، ولی الخیار، اور مجھے خیار ہے، فالقول للمشتری مع الحلف، تو قول مشتری کا ہوگا قسم کے ساتھ۔ ومن رعا شیئا، ایک چیز کو دیکھا پھر ایک مدت کے بعد اس کو خرید لیا، تو مشتری کہتا ہے مجھے خیار رویت حاصل ہے، جبکہ بائع کہتا ہے کہ تمہیں خیار رویت حاصل نہیں ہے، تو دیکھیں گے وہ چیز تبدیل ہوئی ہے اس عرصہ میں یا نہیں ہوئی۔ اگر تو وہ چیز تبدیل ہو گئی ہے تو اس صورت میں مشتری کو خیار ہوگا، اور اگر وہ چیز ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی، ویسی کی ویسی ہے، تو مشتری کو خیار رویت حاصل نہیں ہوگا۔ ایک شے دیکھی پھر ایک مدت کے بعد اس کو خرید لیا، اب مشتری کہتا ہے مجھے خیار رویت حاصل ہوگا، جبکہ بائع کہتا ہے تمہیں خیار رویت حاصل نہیں ہوگا، تو اب دیکھیں گے کہ وہ چیز تبدیل ہو چکی ہے اس عرصے میں کہ نہیں ہوئی۔ اگر وہ چیز تبدیل ہو چکی ہے تب تو مشتری کو خیار رویت حاصل ہوگا، اگر تبدیل نہیں ہوئی، ویسی کی ویسی ہے، تو اب اس کو خیار رویت حاصل نہیں ہوگا۔ ایک شے خریدی جس کو پہلے اس نے دیکھا تھا، بائع کہتا ہے یہ چیز تبدیل نہیں ہوئی ہے، لہذا تمہیں کوئی خیار نہیں ہے، جبکہ مشتری کہتا ہے کہ تبدیل ہو چکی ہے، لہذا مجھے خیار حاصل ہوگا۔ ایک چیز خریدی جس کو اس نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا، بائع کہتا ہے کہ تبدیلی اس میں نہیں آئی ہے، لہذا تمہیں کوئی خیار رویت حاصل نہیں ہے، مشتری کہتا ہے اس میں تبدیلی آ گئی ہے، لہذا مجھے خیار رویت حاصل ہوگا، تو اس میں بائع کی بات اس کی قسم کے ساتھ معتبر ہوگی۔ لیکن اگر مشتری اور بائع کا یہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ چیز بن دیکھے خریدی ہے، میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا، جبکہ بائع کہتا ہے تم پہلے اسے دیکھ چکے ہو، تو اس میں مشتری کی بات معتبر ہوگی اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے۔ مشتری اور بائع کا یہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ مشتری کہتا ہے میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا، جبکہ بائع کہتا ہے تم اسے پہلے دیکھ چکے ہو، تو تمہیں کوئی خیار رویت حاصل نہیں ہے، تو اس صورت میں مشتری کی بات معتبر ہوگی اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے۔ وَلَوِ اشْتَرَىٰ عِدْلَ زِتِّيٍّ، اور اگر خریدا زتی کپڑے کا تھان، وَقَبَضَهُ، اور اس پر قبضہ کر لیا، فَبَاعَ مِنْهُ ثَوْبًا، پس اس سے بیچا ایک کپڑا، او وَهَبَ، یا ہبہ کیا، وَسَلَّمَ، اور حوالے کیا، لم يَرُدَّهُ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ او شَرْطٍ، تو اس کو واپس نہ کرے خیار رویت یا خیار شرط کی وجہ سے، بل بعیب، بلکہ خیار عیب کی وجہ سے واپس کرے۔ الزت، زت جیل من الناس، لوگوں کا ایک قبیلہ ہے، فی سواد العراق، سواد عراق میں، عراق کے دیہاتوں میں، والثوب الزتی، اور زتی کپڑا، ینسب الیہم، ان کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ ولو اشترى، زت لوگوں کا ایک قبیلہ ہے جو سواد عراق میں رہتے ہیں، اور زتی کپڑا ان کی طرف منسوب کپڑے کو کہتے ہیں۔ زت سواد عراق میں رہنے والے لوگوں کا ایک قبیلہ ہے، اور زتی کپڑا ان لوگوں کی طرف منسوب کپڑا کہلاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زتی کپڑے کا ایک تھان خریدا اور اس پر قبضہ کر لیا، پھر اس تھان میں سے ایک کپڑا بیچ دیا یا ہبہ کر کے حوالے بھی کر دیا، تو اگر اس نے وہ کپڑا بغیر دیکھے خریدا تھا یا خیار شرط کے ساتھ خریدا تھا، تو اب
باقی ماندہ جو کپڑا ہے اس میں خیار رویت یا خیار شرط کو استعمال کرتے ہوئے واپس نہیں کر سکتا، لیکن اگر باقی ماندہ کپڑے میں عیب نکل آیا تو خیار عیب استعمال کرتے ہوئے واپس کر سکتا ہے۔ ضدی کپڑے کا ایک تھان خریدا، اس پر قبضہ کر لیا، پھر اس میں سے ایک کپڑا بیچ دیا یا ہبہ کر کے حوالے کر دیا، تو اگر اس نے یہ کپڑا بن دیکھے خریدا تھا یا خیار شرط کے ساتھ خریدا تھا تو باقی ماندہ کپڑا خیار رویت یا خیار شرط استعمال کرتے ہوئے واپس نہیں کر سکتا، لیکن اگر باقی ماندہ کپڑے میں عیب نکل آیا تو خیار عیب استعمال کرتے ہوئے واپس کر سکتا ہے۔ والاصل فی ہے، اور اس میں ضابطہ یہ ہے ان رد البعض کے بعض کو واپس کرنا یوجب تفریق الصفقۃ واجب کرتا ہے سودے کے متفرق ہونے کو، وہو قبل التمام لا یجوز، اور وہ تام ہونے سے پہلے جائز نہیں ہے، وبعد التمام یجوز، اور تام ہونے کے بعد جائز ہے۔ ثم خیار الشرط والرؤیت، پھر خیار شرط اور خیار رویت یمنعان تمام الصفقۃ مانع ہوتے ہیں عقد کے تام ہونے سے، وخیار العیب یمنعہ قبل القبض لا بعدہ، اور خیار عیب اس سے مانع ہوتا ہے قبضہ سے پہلے نہ کہ قبضہ کے بعد۔ والاصل فی ہے، یہ اس مسئلے کی دلیل اور ضابطہ بیان کرتے ہیں جس کو سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں جاننی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر مشتری بعض مبیع بائع کو واپس کرتا ہے اور بعض واپس نہیں کرتا تو یہ تفریق الصفقہ ہے، سودے کا متفرق ہونا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تفریق الصفقہ عقد کے تام ہونے سے پہلے جائز نہیں ہے، عقد کے تام ہونے کے بعد جائز ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خیار شرط اور خیار رویت عقد کے تام ہونے سے مانع ہوتے ہیں، یعنی خیار شرط اور خیار رویت کے ہوتے ہوئے عقد تام نہیں ہوتا۔ خیار عیب عقد کے تام ہونے سے مانع ہے یا نہیں ہے تو اس میں تفصیل ہے، مبیع پر قبضہ ہو گیا یا نہیں۔ اگر مبیع پر ابھی تک قبضہ نہیں ہوا تو خیار عیب بھی عقد کے تام ہونے سے مانع ہوتا ہے، یعنی عقد تام نہیں ہوتا۔ اگر قبضہ ہو گیا تو خیار عیب عقد کے تام ہونے سے مانع نہیں ہوتا، یعنی کہ عقد تام ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کی دلیل اور ضابطہ بیان کرتے ہیں جس کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں جاننی چاہیے۔ نمبر 1، مشتری اگر بعض کپڑا بائع کو واپس کرتا ہے اور بعض نہیں کرتا، مشتری اگر بعض مبیع بائع کو واپس کرتا ہے اور بعض واپس نہیں کرتا تو یہ تفریق الصفقہ ہے۔ نمبر 2، تفریق الصفقہ عقد کے تام ہونے سے پہلے جائز نہیں ہوتا، عقد کے تام ہونے کے بعد جائز ہوتا ہے۔ نمبر 3، خیار شرط اور خیار رویت عقد کے تام ہونے سے مانع ہوتے ہیں، یعنی خیار شرط اور خیار رویت کے ہوتے ہوئے عقد تام نہیں ہوتا۔ خیار عیب میں یہ تفصیل ہے کہ مبیع پر قبضہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اگر مبیع پر قبضہ نہیں ہوا تو خیار عیب بھی عقد کے تام ہونے سے مانع ہوتا ہے، یعنی خیار عیب کے ہوتے ہوئے عقد تام نہیں ہوتا۔ اگر مبیع پر قبضہ ہو گیا تو خیار عیب مانع نہیں ہوتا، یعنی خیار عیب کے ہوتے ہوئے عقد تام ہو جاتا ہے۔ وہذا، اور یہ اس لیے ہے لِأَنَّهُ اِذَا شُرِطَ الْخِيَارُ کہ جب شرط رکھی گئی ہو خیار کی، لِأَحَدِهِمَا ان میں سے ایک کے لیے، لم يتحقق الرضاء الکامل تو متحقق نہیں ہوتی کامل رضامندی، وکذا اذا لم یر المشتری مشتراہ، اور اسی طرح حال ہے جب نہ دیکھے مشتری اپنی خریدی ہوئی چیز کو، واما اذا لم یشترط الخیار، اور بہرحال جب شرط نہ لگائی گئی ہو خیار کی، او شرط الخیار، یا خیار کی شرط لگائی گئی ہو، فاجاز من لہ الخیار، پس اجازت دے دی اس نے کہ جس کے لیے خیار ہے، اول مشتری قدر المبیع، یا مشتری نے تحقیق دیکھ لی مبیع کو دیکھ لیا، فرضی بھی، پس اس پر راضی ہو گیا، فبعد ذالک، تو اس کے بعد، ان قبض، اگر قبضہ کر لیا، فقد تم الصفقۃ، تو تحقیق تام ہو گیا سودا، لحصول الرضاء الکامل، بوجہ رضائے کامل کے پائے جانے کے۔ وہذا لأنہ، اس بات کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ خیار شرط اور خیار رویت عقد کے تام ہونے سے مانع ہوتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ عقد تام ہوتا ہے جب کہ بائع اور مشتری کے درمیان رضائے کامل ہو۔ اگر کسی ایک کے لیے خیار کی شرط ہے تو رضائے کامل نہیں، مشتری نے اپنی خریدی ہوئی چیز کو دیکھا نہیں ہے تب بھی رضائے کامل نہیں ہے، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے عقد تام نہیں ہوگا۔ اگر خیار کی شرط ہی نہیں ہے، یا خیار کی شرط ہے لیکن ملہ الخیار نے بیع کو نافذ کر دیا ہے، یا مشتری نے مبیع کو دیکھا تھا اور اس پر راضی بھی ہو گیا تھا، اس کے بعد اگر قبضہ ہوتا ہے تو اب عقد تام ہو جائے گا کیونکہ رضائے کامل پائی جاتی ہے۔
تو وہذا لأنہ سے اس بات کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ خیار شرط اور خیار رویت عقد کے تام ہونے سے مانع ہوتے ہیں۔ حاصل یہ عقد تام ہوتا ہے جب کہ رضائے کامل پائی جائے۔ اگر کسی ایک کے لیے خیار ہو، بائع اور مشتری میں سے کسی ایک کے لیے خیار ہو تو رضائے کامل نہیں ہے، مشتری نے اپنی خریدی ہوئی چیز کو ابھی تک دیکھا نہیں تو بھی رضائے کامل نہیں ہے، لہذا خیار شرط اور خیار رویت کے ہوتے ہوئے عقد تام نہیں ہوتا۔ ہاں اگر بالکل خیار کی شرط نہ ہو یا خیار کی شرط ہو اور ملہ الخیار نے بیع کو نافذ کر دیا ہو، یا مشتری نے پہلے مبیع کو دیکھا تھا اور اس پر راضی بھی ہو گیا تھا، اس کے بعد اگر قبضہ کر لیتا ہے تو اب عقد تام ہو جائے گا کیونکہ رضائے کامل پائی گئی ہے۔ لیکن مع ذالک، لیکن اس کے ساتھ یمکن ان یکون المبیع معیبا، ممکن ہے کہ مبیع عیب دار ہو، والمشتری لا یرضی به، اور مشتری اس پر راضی نہ ہو، فیفسخ العقد، پس وہ عقد کو فسخ کر دے، فذلک امر متوہم، تو یہ ایک امر موہوم ہے، فلا یمنع تمام الصفقۃ، تو یہ مانع نہیں ہوگا عقد کے تام ہونے سے، وإن لم يقبض المبیع، اور اگر اس نے مبیع پر قبضہ نہیں کیا، فالبیع فی معرض الفسخ، تو بیع فسخ کے شان میں ہوگی، فسخ کی جگہ میں ہوگی، بأن یہلک فی ید البائع، بئی طور کے ہلاک ہو جائے بائع کے قبضہ میں، فیرتفع العقد، پس عقد مرتفع ہو جائے، فإذا اجتمع الامران، پس جب جمع ہو جائیں دو امر، ای عدم القبض و وجود العیب، یعنی قبضے کا نہ ہونا اور عیب کا پایا جانا، فیتقوی احدہما بالآخر، تو قوت حاصل کرے گا ان میں سے ایک دوسرے کی وجہ سے، فلا یتم الصفقۃ، تو عقد تام نہیں ہوگا، ویظہر ھذا فی المسألۃ التی تأتی، اور یہ ظاہر ہوگا اس مسئلے میں جو آئے گا، اور وہ مصنف کا قول ہے، وَلَوِ اشْتَرَىٰ عَبْدَيْنِ صَفْقَةً، اور اگر خریدا دو غلاموں کو ایک عقد میں، وَقَبَضَ أَحَدَهُمَا، اور قبضہ کر لیا ان میں سے ایک پر، وَوَجَدَ بِهِ أَوْ بِالْآخَرِ عَيْبًا، اور یا پایا اس میں یا دوسرے میں کسی عیب کو۔ لیکن مع ذالک، ایک سوال کا جواب ہے، سوال ہوتا ہے کہ خیار عیب بھی چاہیے کہ خیار عیب بھی عقد کے تام ہونے سے مانع ہو اگرچہ قبضہ بھی ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے مبیع میں کوئی عیب نکل آئے، مشتری اس پر راضی نہ ہو تو وہ عقد کو فسخ کر دے گا۔ سوال ہوتا ہے چاہیے کہ خیار عیب بھی عقد کے تام ہونے سے مانع ہو اگرچہ اس پر قبضہ بھی ہو چکا ہو، مبیع پر قبضہ بھی ہو چکا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے مبیع میں کوئی عیب نکل آئے، مشتری اس پر راضی نہ ہو تو وہ عقد کو فسخ کر دے گا۔ اس کا جواب دیا کہ یہ ایک امر موہوم ہے کہ ہو سکتا ہے مبیع میں عیب ہو، مشتری راضی نہ ہو، عقد کو فسخ کر دے، تو چونکہ امر موہوم ہے لہذا یہ عقد کے تام ہونے سے مانع نہیں ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ یہ ایک امر موہوم ہے کہ ہو سکتا ہے مبیع میں عیب ہو، مشتری اس پر راضی نہ ہو اور وہ عقد کو فسخ کر دے، تو امر موہوم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لہذا یہ عقد کے تام ہونے سے مانع نہیں ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يَقْبِضِ الْمَبِيعَ، اگر مبیع پر قبضہ نہیں ہوا تو خیار عیب عقد کے تام ہونے سے اس لیے مانع ہوتا ہے کہ بیع معرض فسخ میں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے بائع کے قبضہ میں وہ مبیع ہلاک ہو جائے تو عقد ختم ہو جائے گا، لہذا یہاں پر دو امر جمع ہوئے، ایک تو قبضہ نہیں اور دوسرا عیب کا پایا جانا، تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے قوت حاصل کریں گے، لہذا عقد تام نہیں ہوگا۔ اگر مبیع پر قبضہ نہیں ہوا تو خیار عیب عقد کے تام ہونے سے مانع اس لیے ہوتا ہے کہ اب بیع معرض فسخ میں ہے، ہو سکتا ہے بائع کے قبضہ میں وہ مبیع ہلاک ہو جائے تو عقد ختم ہو جائے گا، تو لہذا یہاں پر دو باتیں جمع ہو گئی ہیں، ایک ہے قبضے کا نہ ہونا اور ایک ہے عیب کا پایا جانا، یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے قوت حاصل کریں گی، لہذا ان کے ہوتے ہوئے عقد تام نہیں ہوگا۔ وَيَظْهَرُ ھذا، ایک فائدہ بیان کیا کہ اس کا فائدہ اگلے مسئلے میں ظاہر ہوگا جو کہ وَلَوِ اشْتَرَىٰ عَبْدَيْن میں مصنف نے ذکر کیا باب خیار عیب میں، ایک فائدہ بیان کیا کہ اس کا فائدہ اگلے مسئلے میں ظاہر ہوگا جو کہ آگے بیان ہوگا، خیار فصل فی خیار العیب میں۔